لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم. میں جنید جمشید اور میرے ساتھ میرے انتہائی عزیز میرے دوست مفتی محمد زبیر صاحب. مفتی صاحب، مینا کا دن ایک خاص ایک اہمیت رکھتا ہے مسلمانوں میں. یہ وہ مینا کی وادی ہے اور مینا کے دن زمانے جاہلیت میں جب حج ہوتا تھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابوبکر صدیق کو لے کر نکلا کرتے تھے، گشت کیا کرتے تھے، جو مختلف قبائل تھے ان کے پاس جایا کرتے تھے. پھر ہم نے اپنے بڑوں کو دیکھا کہ وہ مینا کی راتوں میں خاص دعاؤں کا اہتمام کرتے ہیں. تو ذرا اس دن کی کوئی فضیلت جو جی جمشید صاحب، 7 ذی الحجہ کی شام کو بعض اوقات لوگ جو ہے وہ مینا میں آ جایا کرتے ہیں. تو اصل بات تو یہ ہے کہ چاہے وہ انتظامی وجہ سے آتے ہیں، ورنہ 8 ذی الحجہ کی صبح کو یعنی فجر کی نماز پڑھنے کے بعد مینا کے اندر آ کر کے ظہر، عصر، مغرب، عشاء اور اگلے دن یعنی 9 ذی الحجہ کی صبح کی نماز مینا کے اندر پڑھنا سنت ہے. اور حدیث کی کتابوں کے اندر، فقہ کی کتابوں کے اندر ایک اور لفظ آتا ہے مبیت لیلہ، یعنی مینا کے اندر رات گزارنا، یہ سنت ہے. اب یہ یاد رکھنا چاہیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مینا کے اندر جو وقت گزارا تھا، جب ہم سیرت پاک سے وہ معمولات دیکھتے ہیں تو وہ بڑے حیرت انگیز ہیں. ایک تو وہ دعائیں، ذکر، اذکار، اللہ سے مانگنا، نمازوں کے بعد وہی جو اللہ تعالیٰ سے مانگنا اور اللہ کے کلمے کو، تکبیر کو، تلبیہ کو بلند کرنا اور لبیک اللہم لبیک کی صدائیں، وہ تو اپنی جگہ. آپ حیران ہوں گے بھائی جمشید صاحب، یہاں مینا کے قریب ایک جگہ تھی جس کا نام تھا عقبہ، ایک وادی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، اچھا حاجی کتنا مصروف ہوتا ہے آپ بہتر جانتے ہیں کہ جناب اب مکہ سے مینا آئے اور پھر مینا کے بعد عرفات جانا ہے، مزدلفہ جانا ہے. اتنی مصروفیت کہ اس مصروفیت کی وجہ سے حاجیوں سے 10 ذی الحجہ کی صبح یعنی عید والے دن عید کی نماز ہی معاف ہو جاتی ہے. مصروفیت کی وجہ سے حاجی لوگ عید کی نماز نہیں پڑھتے. لیکن آپ اندازہ لگائیے وہ نبی کی کڑھن کیا تھی کہ مینا میں اتنے افعال حج کی مصروفیت کے باوجود عقبہ کی وادی کے اندر تشریف لے گئے اور وہاں تبلیغ اسلام فرمائی. ٹھیک. اور اتنی کڑھن کے ساتھ تبلیغ اسلام کا معاملہ فرمایا کہ آج تک حدیث کی کتابوں میں بیعت عقبہ کے نام سے وہ بیعت مشہور ہے. وہ حج کے دنوں میں کی تھی آپ سب، وہ جو مدینے کے لوگ آئے تھے. اچھا، حج کے دنوں میں. اچھا، وہ حج کے دنوں میں ہوئی. اور یہی مینا والی جو کی جو تاریخ تھی، مینا والا جو دن تھا، اسی میں آپ اندازہ لگائیے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے بارے میں کوڑھن اور فکر کا کیا حال ہوگا. حج کر رہے ہیں اور باقاعدہ مسائل کی نشست لگی ہوئی ہے. صحابہ آ کر کے پوچھ رہے ہیں کہ میں یہ کام کر چکا، اب مجھے کوئی غلطی. فرمایا افعل ولا حرج، کوئی بات نہیں، کرتے رہو، کوئی بات. یعنی ایسے معاملات جس کے اندر کوئی غلطی کرنے سے کوئی زیادہ دم وغیرہ لازم نہیں آتا تھا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم تسلی دیتے رہے. صحابہ کو مناسک حج بھی سکھا رہے ہیں، اور یہ مناسک حج سکھانا کوئی آسان کام نہیں. رہتی دنیا تک کو مناسک حج اس دن سکھائے گئے ہیں اور پھر وہ خطبہ دیا گیا. ایسی مصروفیت کے باوجود آپ صلی اللہ علیہ وسلم تبلیغ اسلام کے لیے عقبہ کی وادی میں تشریف لے جاتے ہیں. اور ایک روایت کے مطابق 9، ایک کے مطابق 11 اور ایک روایت کے مطابق اس سے زیادہ افراد بھی عقبہ والے دن مینا کی اس تاریخ میں باقاعدہ مسلمان ہوئے. مینا کی راتیں، ان کی کوئی خاص فضیلت ہے؟ بہت فضیلت ہے. مینا کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعائیں فرمائی. اور یہ جو دعائیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مینا سے شروع کی تھی نا، یہ دعا کنٹینیو رہی ہے مزدلفہ کی رات کے اختتام تک. یعنی عرفہ میں بھی وہی چلی ہیں اور وہاں سے واپسی میں بھی. بعض حضرات نے اس کا جو ٹائم پیریڈ لگانے کی کوشش کی ہے، تو بعض حضرات نے کہا کہ یعنی یہ دعاؤں کا اگر بیچ کے سپیس جو لازمی آنے جانے کے پڑاؤ ڈالنے کے سپیس، اس کو ختم کیا جائے تو 27 گھنٹے کنٹینیو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعائیں فرمائی ہیں. جی آپ اندازہ لگائیے. تو مینا جو ہے وہ ایک تو سنت ہے، یعنی ظاہر ہے کہ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے وحی کے ذریعے سے. ایک تو یہ، پھر یہ قبولیت دعا کی گھڑیاں ہیں.
اور ان اوقات کے اندر اللہ پاک سے امت کے لیے اپنے لیے جو مانگا جائے. پھر خاص طور پر مینا کے اندر نمازوں کے بعد جو تکبیر کی صدائیں خیموں میں بلند ہوتی ہیں وہ اپنا عجیب و غریب منظر رکھتی ہیں. اور پھر مینا کے اندر جو لوگ رو رو کر کے اللہ تعالیٰ سے مانگتے ہیں اور رات اسی طرح سے ذکر اللہ کے ساتھ اور گزارنے، یہ جو رات کا گزارنا ہے، یہ جو گھڑیاں ہیں، ان کی خاص فضیلت ہے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے خاص احکام بھی بیان فرمائے. یہی احکام بیان فرمائے کہ یہاں پر آپ نمازیں پڑھیں اور اس کے اندر آپ اللہ تعالیٰ سے اپنا، تو اصل میں وہ جو حج کے دوران میں عرفات کے اندر یا مزدلفہ میں تو چل چلا ہوتا ہے، دوڑنا ہوتا ہے. تو یہ جو حج کے ایام میں ٹھہراؤ کا جو موقع ملتا ہے وہ مینا کے اندر ملتا ہے کہ یہاں پر خیموں کے اندر انسان آرام سے بیٹھ سکتا ہے، پورا دن گزارتا ہے، پھر پوری رات گزارتا ہے. تو یہاں پر تو یہ اصل میں انسان کو اپنی زندگی کے محاسبے اور مراقبے کی دعوت دیتا ہے یہ خاص طور پر دن کہ اب میں اپنی زندگی میں خوشگوار انقلاب پیدا کروں اور اپنی زندگی کو چینج کروں، تبدیلی لے کر کے آؤں. تو مول صاحب ویسے یہ جو اجتماع ہے امت کا مینا کے دن، اس میں مولوی صاحب نمازوں کے علاوہ تو کوئی بڑی عبادت نہیں ہوتی. لوگوں کو مختلف علاقوں، مختلف ملکوں، مختلف زبانوں کے لوگوں کو آپس میں ملنے جلنے کا بھی موقع ملتا ہے. ہر طرح کے لوگ ملتے ہیں. آپ خیمے سے باہر نکلیں گے تو جب آپ خیمے سے باہر نکلیں تو پتہ چلا یہ افریقی لوگ آئے ہوئے، پتہ چلا یہ ترکی کے لوگ آئے ہوئے، پتہ چلا کہ جی یہ فلاں ملک کے، فلاں ملک کے، ہر نسل کے، ہر کلر کے، ہر رنگت کے، ہر زبان بولنے والے. یعنی یہ آپ اللہ، وہ جو میں نے بات کہی تھی نا کہ اللہ کا حکم جھلکتے ہوئے نظر آتا ہے کہ یہ لاکھوں کی تعداد میں یہ لوگ ان رجسٹر وغیرہ ملا کر کے 60 70 80 لاکھ یا کروڑ تک بھی پہنچ جائیں، یہ مینا کے خیموں کے اندر پڑے ہوئے ہیں. اور اس میں بڑے بڑے تعلیم یافتہ لوگ بھی، بادشاہ بھی، فقیر بھی، غریب بھی، امیر بھی، یہ سب مینا کے خیموں کے اندر پڑے ہوئے ہیں، آ گئے ہیں مینا کے اندر. تو یہ کس کا حکم پورا ہو رہا ہے؟ اللہ رب العزت کا. اتحاد کا مظہر ہے یہ مینا کا اجتماع. اور روئے زمین پر مسلمانوں کا ایسا اجتماع نہیں ہوتا جو مینا اور عرفات کے اندر مسلمانوں کا اجتماع نظر آتا ہے. تو اب یہ پیغام دے رہا ہے اجتماع پکار کر کے کہ ہم آپس کے اندر اسی طریقے سے یک جان اور یک قالب ہو کر کے رہیں، اور جس طریقے سے ہم یہاں پر ایک ہی کام کر رہے ہیں، محبت کے ساتھ متحد ہیں، تو اسی اتفاق و اتحاد کے ساتھ، یکجہتی کے ساتھ دنیا کے اندر ہم زندگی گزاریں. اور پھر یہاں سے مولوی صاحب اگلے دن عرفہ، اس کا تو مت پوچھیں، وہ تو رونے دھونے کا دن ہے. اور میں عام طور پر ساتھیوں سے کہا کرتا ہوں، کئی دفعہ جب عرفات میں بیان وغیرہ ہوتے ہیں تو میں عام طور پہ ساتھیوں سے یہ کہتا ہوں کہ 1 منٹ گیا نا، یوں مت سمجھو کہ 1 منٹ چلا گیا. یہ اتنا قیمتی دن ہے کہ انسان کی زندگی میں بھی اور پورے سال میں بھی سب سے زیادہ افضل ترین دن عرفے کا ہوتا ہے، وقوف عرفات یعنی 9 ذی الحجہ. تو عرفے کا جو دن ہے یہ سب سے زیادہ افضل ترین دن ہے. میں عام طور پہ کہتا ہوں کہ اگر 1 منٹ گزر گیا نا، یوں سمجھ لو کہ 10 ارب روپے آپ کے چلے گئے. 1 منٹ اور گیا 10 ارب روپے اور گئے، پھر 1 منٹ اور گیا، پھر سمجھو 10 ارب روپے اور گیا. یہ 10 ارب روپے کی بات کیوں کر رہا ہوں؟ یہ اس لیے کرتا ہوں تاکہ اگر ہمارے سامنے ٹیبل پر پیسے پڑے ہوئے ہوں اور ہمارے بینک بیلنس سے ایسے لیس ہوتے چلے جائیں، اس طریقے سے بیلنس کٹتا چلا جائے تو ہمارے دل کی کیا کیفیت ہوگی. ایک منٹ بھی اگر اس طریقے سے گزرے گا نا، اگر اللہ نہ کرے کہ ضائع ہو کر کے گزر جائے کسی حاجی کا، تو وہ اتنا بڑا نقصان ہے. یاد رکھیے، پوری زندگی میں سیرت تجربہ کے اندر ہمیں پتہ چلتا ہے کہ 2 موقع ایسے ہیں جہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انتہائی کثرت اور آہو زاری کے ساتھ دعا فرمائی اور 5 گھنٹے تک لگ کر کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کھڑے ہو کر کے دعا فرمائی. ایک تو موقع ہے بدر کا موقع، ٹھیک آپ کو یاد ہے کہ بدر کے موقع پر خیمہ تھا، بالکل وہ مخصوص خیمہ جہاں حضرت ابوبکر کے علاوہ کسی کو آنے کی اجازت نہیں تھی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک جملہ بار بار فرماتے جاتے تھے، اللہم لو تہلک هذه العصابہ لن تعبد الى یوم القیامہ. اے اللہ اگر یہ مختصر سی جماعت آج شکست کھا گئی تو قیامت تک تیری پوجا کرنے والا کوئی بھی نہیں ہوگا. ایک بدر کا موقع، چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے تھے، حضرت ابوبکر پیچھے، تو حضرت ابوبکر کو رشک آتا تھا اور حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو احساس ہوتا تھا کہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف نہ ہو، تو بار بار حضرت ابوبکر تسلی دیتے ہوئے فرماتے یا رسول اللہ آپ کو ناکام نہیں کرے. اور بڑی درخواست آ رہی ہے پاکستان سے مسلسل کہ مفتی صاحب سے فرمائیں کہ دعا کریں، اردو میں دعا کریں تاکہ ہم سب اس پر آمین بولیں. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسول الکریم، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد النبی الامی وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم. اللہم انت السلام و منک السلام تبارک ذا الجلال والاکرام.
یا اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما، آمین اللہ۔ اے اللہ ہمارے حج کو قبول فرما، آمین اللہ مغفر اے اللہ ہمارے حج کو قبول فرما، آمین۔ اے اللہ جتنے حجاج پوری دنیا سے آئے ہوئے ان سب کے حج کو قبول فرما، آمین۔ اے اللہ ہمیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس دعا کا مصداق بنا کہ ان حاجیوں کی بھی یا اللہ مغفرت فرما، اور حاجی لوگ جن جن کی مغفرت کے لیے آپ سے مانگے اے اللہ ان کی بھی مغفرت فرما، آمین۔ اے اللہ اہل پاکستان کی مغفرت فرما، آمین۔ اے اللہ جتنے لوگ جتنے ناظرین ہمیں دیکھ رہے ہیں یا ہمارے جتنے اعزاء اقربا پاکستان کے اندر موجود ہیں، ہمارے والدین، ہمارے خاندان کے لوگ، ہمارے اعزاء، ہمارے اقربا، ہمارے دوست و احباب اور پاکستان بھر کے ہمارے تمام مسلمان بھائی، اے اللہ ان کے تمام جائز مقاصد میں انہیں کامیابیاں عطا فرما، آمین، آمین۔ اے اللہ ہمارے پاکستان کی حفاظت فرما، آمین۔ اے اللہ پاکستان کی نظریاتی سرحدوں کی حفاظت فرما، آمین، اے اللہ آمین۔ پاکستان کا مطلب کیا لا الہ الا اللہ اس نظام کو عام فرما، آمین۔ اے اللہ پاکستان کے جغرافیائی سرحدوں کی حفاظت فرما، آمین۔ اے اللہ پاکستان کے حکمرانوں کو، عوام کو، اے اللہ سب کو ایمان اور ہدایت کی دولت عطا فرما، آمین۔ ایمان اور ہدایت کی دولت عطا فرما، آمین۔ اے اللہ ایمان اور ہدایت کی دولت عطا فرما، آمین۔ اے اللہ ہمارے پاکستان میں جو سیاسی بحران ہے، جو معاشی بحران ہے، اے اللہ جو اکانومی اور بزنس کے اور تجارت کے جو تجارتی بحران ہے، اے اللہ جس طرح کے بھی بحران ہے، اے اللہ ان تمام بحرانوں کو ختم فرما، آمین۔ اے اللہ پاکستان کے مسلمانوں کی حفاظت فرما، اے اللہ امن و امان عطا فرما، آمین۔ اے اللہ خصوصاً کراچی کے اندر پائیدار اور مستقل امن و امان عطا فرما، آمین۔ اے اللہ پوری دنیا میں جہاں کہیں پر مسلمان ظلم و تشدد کا شکار ہے، اے اللہ ان مسلمانوں کی مدد و نصرت فرما، آمین۔ اے اللہ آمین۔ ظالموں کے شکنجوں سے ان کی حفاظت فرما، آمین۔ اے اللہ پوری دنیا میں مسلمانوں کو کامیابیاں عطا فرما، آمین۔ اے اللہ اسلام کے احکام پر چلنے کی توفیق عطا فرما، آمین۔ اے اللہ ہمیں فرائض اور واجبات کا پابند بنا، آمین۔ اے اللہ ہمیں فرائض اور واجبات کا پابند بنا، اے اللہ ہمیں فرائض اور واجبات کا پابند بنا، آمین۔ اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما، آمین۔ اے اللہ ہماری سب سے بڑی چاہت یہی ہے کہ اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما، اپنی رضامندی عطا فرما، اللہم انا نسألک من خیر ما سألک من عبدک و نبیک محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اللہم انا نعوذ بک من شر ما استعاذک من عبدک و نبیک محمد صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك۔ قابل احترام بھائیوں اور بہنوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حج دین اسلام کی تکمیل کا نام ہے۔ علماء فرماتے ہیں کہ قرآن کی آیت الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا غالباً آخری وحی تھی۔ کچھ فرماتے ہیں اذا جاء نصر اللہ والفتح، غالباً یہ آخر میں اتری، اس پر علماء کا اختلاف ہے، لیکن زیادہ تر علماء یہی فرماتے ہیں کہ یہ آخری آیت ہے، اور یہ آیت اتری جس دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم عرفہ سے واپس ہو رہے تھے اور حجۃ الوداع کا موقع تھا، اور اللہ پاک نے یہ بشارت سنائی جس کے بارے میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں یہود آئے اور آ کر کہنے لگے کہ امیر المومنین اگر یہ آیت ہم پر اترتی اور جس دن اترتی اس دن ہم عید مناتے، کہ اللہ پاک فرما رہے ہیں الیوم اکملت لکم دینکم، آج ہم نے اپنا دین آپ پر مکمل کر دیا، واتممت علیکم نعمتی، اور جتنی بھی نعمتیں، راحتیں، آسانیاں، کامیابیاں انسان کی فطرت مانگتی ہے دنیا میں اور آخرت میں، وہ تمام کی تمام آج ہم نے پوری کر دی، لیکن وردیت لکم الاسلام دینا، اے میرے نبی اپنے ماننے والوں کو یہ بتا دیں کہ اب قیامت تک کوئی منشور نہیں چلے گا۔ اگر قرآن کی دوسری آیت کا مفہوم ہے کہ اگر لوگ کوئی بھی اور دوسرا دین، کوئی بھی اور دوسرا مسلک اب اسلام لانے کے بعد ہمارے پاس لے کر آئیں گے تو نہ اس کو دنیا کے اندر قبول کیا جائے گا، نہ آخرت میں قبول کیا جائے گا۔ تو یہ حج ایک وہ فریضہ ہے جس میں ہم تین باتوں کا اللہ کے سامنے اقرار کرتے ہیں۔
پہلی بات کیا؟ جیسے اللہ پاک نے فرمایا کہ آج دین مکمل ہو گیا، اللہ نے دین کے ساتھ جڑی ہوئی تمام نعمتیں ہمیں عطا کر دیں، لیکن اے اللہ اس بات کا اقرار کرتے ہیں کہ آپ کہ دنیا میں زندگی گزاریں گے تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں پر گزاریں گے، اور دنیا سے جائیں گے تو جانے سے پہلے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں ہی کو لے کر جائیں گے۔ ایک تو ہم اس بات کا اقرار کرتے ہیں، دوسرے ہم اس بات کا اقرار کرتے ہیں کہ جیسے آپ کو کوئی اپنے گھر بلائے تو آپ کی یہ خواہش ہوگی کہ اچھے اچھے کپڑے پہن کر آئیں، آپ کی یہ خواہش ہوگی کہ خوشبو لگا کر آئے، لیکن اللہ رب العزت کا کیا نظام ہے کہ اللہ رب العزت اپنے گھر بلا رہے ہیں تو فرما رہے ہیں دنیا کی ہر چیز کو چھوڑ کر آؤ، صرف اپنا سطر ڈھانپو، 2 چادریں پہنو اور میرے پاس آ جاؤ بس، اور پھر اس کے بعد میں جو کچھ کرنے کو کہوں نا اس پر کہو لبیک اللہم لبیک، دلیلیں مت مانگو مجھ سے کہ میں ایسا کرنے کو کیوں کر رہا ہوں اور ویسا کرنے کو کیوں کہہ رہا ہوں، جیسے کہہ رہا ہوں ویسے کرو۔ مینا جس دن جاتے ہیں اس دن اگر کوئی یہ کہے کہ بھائی سب لوگ تو چلے گئے مینا، چلو میں حرم جاتا ہوں اور وہاں 1 لاکھ نمازوں کا ثواب ہے تو وہ پڑھ لیتا ہوں، تو کیا اس کو 1 لاکھ نماز کا ثواب اس دن مل جائے گا جس دن سب لوگ مینا جا رہے ہیں؟ آپ بھی جانتے ہیں، میں بھی جانتا ہوں، نہیں ملے گا۔ تو کیا بات سمجھ میں آئی کہ یوں اصل قیمت نہ نماز کی نہ کعبے کی، اصل قیمت اللہ کے حکم ہے۔ جس وقت جو کچھ کرنے کو کہا جا رہا ہے اس پر کیا کہنا ہے؟ لبیک اللہم لبیک۔ ساری کی ساری امت اس بات کو سیکھ رہی ہے، لبیک اللہم لبیک۔ نماز چھوڑ نہیں سکتے، ادھر عرفہ میں نماز چھوڑنے کا حکم ہے کہ جاؤ جا کے اس کو مزدلفہ میں ملاؤ، عشاء کی نماز کے ساتھ، مغرب کی نماز کو عشاء کی نماز کے ساتھ ملاؤ۔ یا اللہ آپ کا تو حکم ہے کہ نماز چھوڑ ہی نہیں سکتے، لیکن یہاں حکم ہے، ٹھیک ہے یا اللہ لبیک اللہم لبیک۔ جو بات سامنے آئے اللہ کا حکم آئے بے چوں چراں اس کو ماننا ہے، یہ ہم سیکھنے آتے ہیں۔ اور تیسری سب سے ضروری بات جو ہم سیکھنے آتے ہیں وہ یہ کہ اللہ کا حکم ہے اے امیر تو بھی، اے غریب تو بھی، اے بادشاہ تو بھی، اے رعایا تو بھی، ڈاکٹر صاحب تم بھی، تم سب کے سب ایک حالت میں آ جاؤ۔ یعنی حیثیتیں ہم نے دنیا میں دی ہیں، یہ حیثیتیں اس لیے دی ہیں کہ اس سے دنیا کا نظام چلانا ہے اللہ نے۔ اگر غربا جفاکش لوگ نہ ہوں تو عمراء کی بات کوئی ماننے والا نہیں اور دنیا کا نظام نہیں چل سکتا۔ اگر سب پیسے والے ہوں گے تو ہاتھ سے کام کون کرے گا؟ اگر سب کے سب فیکٹریاں چلانے والے ہوں گے تو مزدوری کا کام کون کرے گا؟ تو اللہ نے دنیا کا ایک نظام بنایا اور کسی کو زیادہ دیا، کسی کو تھوڑا دیا۔ اللہ یبسط الرزق لمن یشاء ویقدر، اللہ فرما رہے کسی کو زیادہ دیا، کسی کو تھوڑا دیا۔ تو یہ دنیا کا نظام چلانے کے لیے۔ لیکن حج میں سب کو کہا کہ بھئی اس لیے 2 چادروں کے اندر آ جاؤ تاکہ مساوات سیکھنا آ جائے، عمراء کو غریبوں پر خرچ کرنا اور اب جو اللہ کی طرف سے نعمتیں ملی ہیں اس پر شکر کرنا آ جائے، عجز آ جائے، انکساری آ جائے، اور اپنے نفس کو دوسروں کے لیے قربان کرنا آ جائے، اپنے حق کو دوسروں کے لیے چھوڑنا آ جائے، یہ کیفیت آ جائے۔ اس کیفیت کے لیے یہاں بلایا جاتا ہے۔ جب یہ کیفیت زندہ ہوگی تو معاشرہ زندہ ہو جائے گا، محبتیں زندہ ہو جائیں گی۔ جب لوگوں کی سخت بات پر، جیسے کہ حج میں ہے نا، اللہ کا ویسے تو اللہ رب العزت کا حکم ہے جس پر فج ہو گیا، حج جو کہ حج کی نیت کر کے مکے آ گیا، فلا رفث ولا فسوق ولا جدال فی الحج، بھائی اس کے اندر کوئی ایسی فحش بات نہ کہنی ہے، نہ فحش بات کرنی ہے اور نہ جھگڑا کرنا ہے۔ تو جس کے اندر یہ تینوں چیزیں آ جائیں گی میرے عزیز دوستو، تو وہ تو ویسے ہی معاشرے میں ایک محبوب انسان بن جائے گا۔ اب سوچو یہاں 30 لاکھ آدمی آیا ہوا ہے، اگر 30 لاکھ کا 30 لاکھ یہ بات سیکھ کر جب جائے گا باقی پوری دنیا کے اندر تو اسلامی معاشرہ تو پھر سے خوبصورت ہو جائے گا۔ تو حج میں ہم یہ تیسری چیز سیکھنے آتے ہیں، مساوات، کہ دراصل اللہ نے ہم کو جب پیدا کیا تھا تو جسم پر کپڑے نہیں تھے، جب دنیا سے جائیں گے تو کپڑے نہیں ہیں۔ یہ دنیا کی حیثیتیں تھوڑے دنوں کی نعمتیں ہیں، اس پر شکر کرنا آ جائے، یہ وجہ ہے اس یہاں پر حج پر آنے کی۔ اس وقت ہمارا یہ پروگرام جیو پر دیکھا جا رہا ہے۔ جیسے جیسے انشاءاللہ العزیز ہم مختلف مناسک حج کے کرتے جائیں گے، ہم آپ کو اپنے ساتھ لے کے چلتے جائیں گے۔ لبیک اللہم لبیک، لبیک لا شریک لک لبیک۔
ظفر بھائی السلام علیکم. وعلیکم کیسے ہیں اللہ آپ نے اور آپ کی فیملی نے کیا تمتع کا حج کیا؟ جی تمتع یعنی آپ لوگ پاکستان سے آئے، آپ لوگا نے حج کیا، حج کرنے کے بعد احرام اتارا، اب ماشاءاللہ سے دوبارہ احرام پہنیں گے، مینا کا دن ہے انشاءاللہ. تو کیسا ایکسپیرینس ہے ذرا ہمارے دیکھنے سننے والوں کو بتائیے آپ. دیکھیں حج پہ ہر کوئی نہیں آ سکتا. ہم 2 سال سے کوشش کر رہے تھے. اللہ بے شک آپ کو بہت کچھ دے، لیکن جب تک بلاوا نہیں آتا نا آپ نہیں آ سکتے. تو میرے خیال میں ہمارا نصیب بہت اچھا ہے، اس سال ہم آگے ہیں. بہت لوگوں نے ڈرایا کہ بہت مشکلات ہوتے ہیں بہت، لیکن اللہ کا شکر ہے اگر صبر ہے، یہ امتحان آپ کے صبر کا ہے. کل ہم پہنچے ہیں 8 گھنٹے لگے ہم کو ادھر آنے کے لیے، لیکن کبھی بھی کوئی پیشانی پہ سلوٹ نہیں پڑی. سکون میں بہت خوشی آئے. اسی طرح ہم رات کو جب اپنا عمرہ کرنے گئے تمتع کا، تو اللہ تعالیٰ نے اتنی آسانی پیدا کر دی کہ لوگوں نے کہا کہ جگہ نہیں ہوگی، لیکن ہم حرم کے نیچے ہی ہم نے اپنا عمرہ کیا. آپ کا پیغام دیکھنے والوں کو زندگی میں یہ بہت بڑا فرض ہے. ہم جس کو بھی اللہ تعالیٰ نے استطاعت دی ضرور کوشش کریں، ضرور آئیں. اور یہاں پر کوئی تکلیف کوئی پریشانی کچھ نہیں ہے. صرف یہ دیکھیں اللہ تعالیٰ ایک موقع دے رہا ہے کہ اللہ کے مہمان بن کے آئیں اور ان کے بندوں جیسے رہیں. دنیا بھول جائیں، یہاں دنیا کی کچھ حیثیت نہیں. ضرور آئیے گا. لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک. قمر بھائی السلام علیکم. وعلیکم السلام. ہمارے سننے اور دیکھنے والوں کو پہلے تو تھوڑا سا اپنا تعارف کرا دیجیے. میں قمر حسین ہوں اور ہم کل آئے ہیں یہاں پہ حج کے لیے، اور جمشید بھائی نے جو انتظام کیا ہے ان کے گروپ کو جوائن کیا ہے. آپ نے حج قران کیا ہوا؟ نہیں جی، میں نے تو تمتع کیا تھا پچھلے 87 میں. اچھا. اور حج افراد کی نیت. اچھا. کچھ ذرا ہمارے دیکھنے والوں کو بتائیں کہ کیسے خیال آیا اور اب آپ ماشاءاللہ سے کیسا فیل کر رہے ہیں. اور یہ تو اللہ تعالیٰ کا انویٹیشن ہوتا ہے جس کو جب آ جائے، لیکن جس کو بھی انویٹیشن آئے اس کو بالکل آنا چاہیے. یہاں پہ ماحول ٹوٹل ڈفرینٹ ہے. یہاں پہ جو ہم دنیاوی زندگی گزارتے ہیں، یہاں پہ جو ہماری ڈسکشنز ہو رہے ہیں، جو ہم نمازوں کے بعد بات کرتے ہیں، وہ ٹوٹل ڈفرینٹ ماحول ہے. تو یہاں پہ ہمارا فوکس زیادہ رہتا ہے، ہم سیکھ زیادہ رہے ہیں، ایک دوسرے سے مل رہے ہیں، تو اس سے بہت فرق پڑتا ہے. لیکن اس میں تو ہے نا کہ وہاں پر آپ کے اتنا آپ کا پروٹوکول ہوتا ہے، یہاں پر آپ کو زمین پہ سونا پڑتا ہے اور یہاں پر آپ کو سب لوگوں کے ساتھ اٹھنا ملنا بیٹھنا پڑتا ہے، تو وہ طبیعت پہ بوجھ نہیں پڑتا وہ سارا؟ یہ کوئی بوجھ نہیں پڑتا ہے جنید بھائی. جیسے آپ نے کل بتایا تھا کہ جب اللہ تعالیٰ نے آپ کو انویٹیشن دیا ہے تو اس نے کہا کہ یہ اور نیچے اوپر یہ پہن کے آ جاؤ، اور کوئی بال بنانے کی کسی چیز کی کوئی چیز نہیں ہے. ہم تو اللہ تعالیٰ کے گیسٹ ہیں یہاں پہ، تو اس کا کوئی چیز نہیں، کوئی پروٹوکول کی ضرورت نہیں ہوتی ہے. نہیں، لیکن وہ قربانی کے بعد کیا پروگرام ہے؟ بال پورے کٹانے کا کہ تھوڑے کٹانے کا؟ نہیں، اس طرح لگوانے کا. اس طرح تو نہیں، مشین لگوائیں گے. مشین لگوائیں گے انشاءاللہ. بیسٹ آف لک. لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک. حسین بھائی السلام علیکم. وعلیکم السلام میرے ورحمۃ اللہ عزیز وبرکاتہ. ناظرین، میرے بہت عزیز دوست پیارے ساتھی حسین لوائی صاحب، کچھ ذرا اپنا ایکسپیرینس بتائیے کہ یہ بار بار آپ آ رہے ہیں ماشاءاللہ سے حج پر، کیوں؟ دیکھیے جی، ایک تو حج کی ایک سعادت ہے، ٹھیک، اور اللہ تعالیٰ کے بلانے سے ہی میں یہ حج کرتا ہوں، اور مجھے اس بات کی کہتے ہوئے بڑی خوشی ہوتی ہے. ماشاءاللہ آپ کے گروپ کا جو انتظام ہے ایک بہت اچھا ہے، اور سب سے جو بات ہے وہ اہم بات ہے کہ مجھے بار بار حج کی سعادت کی نصیب ہوتا ہے، وہ یہ کہ آپ کے یہاں جو ماحول ہوتا ہے پہلے دن سے آخری دن تک بڑا یونیک ہوتا ہے. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ میں ایک ٹریننگ پروگرام کے اٹینڈ کر رہا ہوں. ٹریننگ پروگرام ہے، اور وہ پروگرام مجھے آپ کے گروپ کے اندر ملتا ہے، اور سارا سال پھر اس کے اثرات رہتے ہیں ماشاءاللہ. اور اسی اثرات کی بنیاد پھر دوسرے سال کی تیاری شروع ہو جاتی ہے. تو جو ہمارے ناظرین جو ہیں ان کو ذرا یہ بتائیے کہ مینا میں جا کر اور پھر عرفہ میں جا کر اپنے لیے کیا دعائیں کی جائیں، اللہ سے کیا مانگا جائے، ملک کے لیے کیا مانگا جائے؟ دیکھیے جی، میں یہ سمجھتا ہوں کہ جی دعائیں کرتے وقت سب سے پہلے تو جو ہمارے امت مسلمہ
اس کے لیے دعا کرنی چاہیے. وجہ یہ ہے کہ جو ڈیفیکلٹ پیریڈ کے تحت جو جا رہا ہے ہماری امہ کے لیے تو وہ اللہ تعالیٰ خیر و خوبی سے نکال دے. اور دوسرا پھر ہمارے ملک کے لیے اور پھر ہمارے جو شہر ہے کراچی کے لیے اور ہماری فیملی کے لیے اور پھر اپنے لیے, تاکہ ہم جو ایک میں سمجھتا ہوں کہ فتنے کے دور سے گزر رہے ہیں وہ ہم اپنے ایمان کو سلامت رکھتے ہوئے یہ زندگی گزاریں. ماشاء اللہ, بہت اچھے, جزاک اللہ سر, بہت بہت شکریہ. لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک لبیک اللہم لبیک لبیک. میرے عزیز دوستو, ابھی یہ بات ہماری چلتی رہے گی اور یہاں واقعی آنے کے بعد دل جو ہے اس کی کیا کیفیت بنتی ہے یہ تو آنے والے کو ہی پتہ چل سکتا ہے. اب تمام مسلمانوں کو اللہ ادھر آنے کی توفیق دے, کسی کو محروم نہ کرے. انشاءاللہ دوبارہ آپ سے ملاقات ہوتی ہے. لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک. فلا رفث ولا فسوق ولا جدال فی الحج. اللہ کے مہمانوں کے ساتھ جنید جمشید, دیار حرم سے روزانہ صرف جیو پر. لا شریک لک لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک فلا رفث ولا فسوق ولا جدال فی الحج. لا شریک لک. ہے میری یہ دعا, ہے میری یہ دعا, ہو کرم کی نظر رحمتیں ہوں عطا. ہے میری یہ دعا, ہے میری یہ دعا, ہو کرم کی نظر رحمتیں ہوں عطا. ہے میری یہ دعا. تیرے بندوں کی یہ حالت زار ہے, ہم میں اخلاص ہے اور نئی سار ہے. جو مثالی نہیں ایسا کردار ہے, ہم ہیں بھٹکے ہوئے ہم کو اقرار ہے. ہم ہیں بھٹکے ہوئے ہم کو اقرار ہے. ہم پہ کر دے کرم سیدھا رستہ دکھا. ہے میری یہ دعا, ہے میری یہ دعا, ہو کرم کی نظر رحمتیں ہوں عطا. ہے میری یہ دعا, ہے میری یہ دعا. ظلم و دہشت سے مولا بچا لے ہمیں, ہے مصیبت میں مالک نکالے ہمیں. پستیوں میں گرے اٹھا لے ہمیں, کون تیرے سوا اب سنبھالے ہمیں. کون تیرے سوا اب سنبھالے ہمیں. تیری رحمت کا ہے ہر گھڑی آسرا. ہے میری یہ دعا, ہے میری یہ دعا, ہو کرم کی نظر رحمتیں ہوں عطا. ہے میری یہ دعا, ہے میری یہ دعا. تیرے در پر جنید اور کمال آئے ہیں, سب کی خاطر یہ دامن کو پھیلائے ہیں.
شکر ہے جو کرم تو نے فرمائے ہیں، اور بھی ہو کرم یہ دعا لائے ہیں، اور بھی ہو کرم یہ دعا لائے ہیں۔ بخش دے ہر خطا نعمتیں کر عطا ہے میری یہ دعا، ہے میری یہ دعا، ہو کرم کی نظر رحمتیں ہوں عطا، ہے میری یہ دعا، ہے میری یہ دعا۔ یہ وطن جو ہمیں تیرا انعام ہے، اس کی روح رواں دین اسلام ہے، اس کی جان تیرے محبوب کا نام ہے، اس وطن کی حفاظت تیرا کام ہے، اس وطن کی حفاظت تیرا کام ہے۔ جو فریضہ ہے اپنا کریں ہم ادا، ہے میری یہ دعا، ہے میری یہ دعا، ہو کرم کی نظر رحمتیں ہوں عطا، ہے میری یہ دعا، ہے میری یہ دعا۔ لبیک اللہم لبیک، لبیک لا شریک لک لبیک، فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج لا شریک لک